اس حوالے سے بزرگوں نے ایک نماز کی تعلیم فرمائی جسے صلاۃ حل المشکلات بھی کہتے ہیں، اور اس نماز کو صلاۃ کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو صلاۃ کن فیکون کے بہت سارے طریقے ہیں، جو بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مختلف سلاسل میں مختلف طریقوں سے اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں وہ طریقہ آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے شیخ کی زبان مبارک سے خود سنا ہے، جو انہوں نے تعلیم فرمایا ہے۔ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں گے، ایک سلام سے 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ پہلی رکعت جب پڑھ رہے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، جیسے نماز کا طریقہ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے ہی 1000 مرتبہ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم۔ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے۔ پھر جیسے رکوع و سجود کیے جاتے ہیں ایسے ہی رکوع و سجود معمول کے مطابق رہیں گے۔ سجدے میں جا کر 25 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یعنی قیام میں آپ نے صرف یا حیو یا قیوم سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھا۔ اب سجدے میں جا کر آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ مطلب دونوں سجدوں میں آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 25 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک سجدہ پورا کر لینا ہے، دوسرے سجدے میں پھر پڑھ لینا ہے، ایک رکعت پوری ہو گئی۔ چاروں رکعت اسی انداز میں پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے دونوں سجدوں میں جب آپ نے 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے ہر رکعت میں، اس کے بعد 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یعنی قیام کے چاروں رکعتوں میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا تو گویا 4 رکعت میں 4000 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے ہر سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 25 مرتبہ پڑھا تو ایک رکعت میں 50 مرتبہ ہو گیا، 2 رکعتوں میں 100 اور 3 میں 300 اور 4 میں 400۔ جب آپ نے یہ نماز ادا کر لی تو نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوبارہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھ کر آپ نے جو دعا مانگنی ہے مانگیں، جو لینا ہے لے لیں، واللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ پر ایسے چھم چھم برسے گی کہ سبحان اللہ۔ یہ وہ نماز جو بزرگوں سے ہمیں سینہ بسینہ عطا ہوئی، یہ وہ طریقہ ہے جو طریقت کی جان ہے۔ اللہ سے ہم اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ رب نے فرمایا کن ہو جا فیکون ہو گیا۔ ایسا کسی طرح کی مشکل آ جائے ہے تو تھوڑا سا وقت لگنے والا، لیکن جب
دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے۔ کون کہتا ہے میرا رب نظر نہیں آتا؟ اسی کی رحمت نظر آتی ہے کہ جب پوری دنیا سے ہم مایوس ہو گئے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا تو ہی ہے ہماری مشکلات کو حل کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں استغفر اللہ الذی، یہ جو استغفار کا طریقہ بتایا گیا، کیا ہی بہترین طریقہ کہ جس طرح کی بھی مشکل ہے، اللہ سے اس کی حیات اور اللہ سے اس کی قیوم کی صفت کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم استغفار کر رہے ہیں کہ اگر یہ پریشانی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو وہ پریشانی بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تو یہ نماز بھی لازمی، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یہ نماز لازمی پڑھ لی جائے۔ یہ صلاۃ حل المشکلات یا صلاۃ کن فیکون کہا جاتا ہے اس کو۔ اور یہ وہ نماز ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وظیفہ کہ جو سالوں کا سفر مہینوں میں طے کروا دے، مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کروا دے، ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کروا دے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کروا دے، اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کروا دے، کہ اس سے ہماری روح بیدار ہوتی ہے، اس کی کثافتیں دور ہو رہی ہیں، لطافتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر لطیف جسم، سبحان اللہ، لطیف روح، اللہ اکبر، نور ہی نور، نور میں لطف ہے، لطافت ہے۔ جب کثافت دور ہوگی تو پھر ہماری روح کی پرواز دے گی۔ اور اس وظیفے کو ہم ناسوتی مسائل کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہر مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، محبت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، زوجین میں محبت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، محبت کی شادی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، رشتہ نہ آتا ہو جب اس کو پڑھ سکتے ہیں، روزگار کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مشکل سے مشکل مہم کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ زوجین کی محبت، یعنی اگر شوہر دیکھے کہ اس کی زوجہ محبت نہیں کر رہی یا نافرمانی میں ہے، یا شوہر نافرمانی میں ہے اور وہ غصہ زیادہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بد مزاج ہے، محبت نہیں پیدا ہوتی، تو 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم چینی پر روزانہ پڑھ کر 300 مرتبہ آپ دیں۔ کچھ عرصے میں دیکھیں کہ ایسی محبت ہوگی کہ سبحان اللہ۔ کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھ لے، 1100 مرتبہ روزانہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرے۔ اللہ کے حکم سے جہاں چاہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہیں پر بہتری کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کا رشتہ بند ہے، مطلب رشتہ آتا ہی نہیں، رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے، تو روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے 1100 مرتبہ، 1100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ رشتوں کی بندش کے حوالے سے روزگار کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہر نماز کے بعد یا تو ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یا عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھا جائے، تو اللہ کے حکم سے روزگار میں اتنی برکت ہوگی کہ سبحان اللہ۔ کہیں پر کاروبار کر رہا ہے، دکان میں رش نہیں لگ رہا، گاہکوں کا انتظار کر رہا ہے اور روزی کے لیے بڑا پریشان بیٹھا ہے، تو یا حیو یا قیوم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں ایک نئی روح عطا فرمائے گا، اس کے
کاروبار کو اللہ تبارک و تعالی ایسا قائم کرے گا کہ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب میں پاکستان میں یا اپنے ملک میں وہ نہیں کام کر پا رہا، اس کو باہر جانے کا ویزا نہیں لگ رہا، یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور اگر کسی بھی مہم کے لیے اس کو 1.25 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ جیسے باہر نہیں ہو رہا، باہر جانا نہیں ہو رہا، آپ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، نہیں ہو رہا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1.25 کر لیں۔ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو ایک عرصے میں 1.25 ہو ہی جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ 1.25 کرنا ہے تو جتنے دن میں آسانی سے کر سکتے ہیں آپ 1.25 کر لیں اپنی سہولت کے مطابق۔ ادھر 1.25 ہوگا، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا اثر رکھتا ہے، کیوں کہ یہ اس میں اعظم ہے، کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، پورے گھر والے مل کر 1.25 ایک نشست میں کرنا چاہیں، 2 نشستوں میں کرنا چاہیں، آپ کریں اللہ کے حکم سے۔ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ کوئی روحانیت کا طالب ہے، اس کو چاہیے کہ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے، روحانیت کا عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں روزانہ 1100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی روحانیت قبض ہو گئی ہے، اس کی روحانیت رک گئی ہے، وہ پہلے مشاہدات کرتا تھا، اب مشاہدات رک گئے ہیں، پہلے زیارات ہو رہی تھی، اب زیارات رک گئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ یا حیو یا قیوم اب روزانہ پڑھنا شروع کرے، 1100 مرتبہ روزانہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روحانیت کو حیات عطا فرماتا ہے، اس کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قائم رہتی ہے۔ دنیا کی ہر صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ نہیں بن پا رہے ہیں، آپ میں صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی، آپ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کیجئے، روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں کہ آپ میں اللہ تبارک و تعالی صلاحیت پیدا کر دے گا کسی بھی چیز کے لیے۔ آپ جیسے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، عامل ہیں، آپ کی زبان میں اثر نہیں ہے، آپ اگر کسی کو دوا لکھ کر دے رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ یہ روزانہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ جس کو جو دوا دیں گے، جس کو جو چیز دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس میں شفا رکھے گا۔ کوئی پورے مجمع میں بول نہیں پاتا ہے، کوئی ایسا کہ جناب کہیں پر جا کر وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پڑھ رہا ہے اسے یاد نہیں ہوتا، تو یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا شروع کریں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ عز و جل آپ میں اللہ تبارک و تعالی صلاحیتیں پیدا فرما دے گا۔ یہ یا حیو یا قیوم کا انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ تو اتنا آج کے لیے کافی ہوگا، یہ آپ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانیت کا عروج عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرے، اور ہمیں اپنے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔